انتہائی واجب الاحترام محترم اور محتشم ناظم دارالعلوم ضیاء القرآن ضلع سوات تحصیل بحرین، میری مراد انتہائی محترم میرے بائیں جانب تشریف فرما مفتی منظور احمد دامت برکاتہم القدسیہ، میرے دائیں جانب تشریف فرما دارالعلوم ضیاء القرآن بحرین کے روح رواں حضرت عظیم اتاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور اس جامعہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین اسلام کی سنہری تعلیم حاصل کرنے والے انتہائی پیارے بچوں، میری خوش بختی ہے کہ میں آج اس جامعہ کے اندر موجود ہوں، اور یقیناً آپ سب بھی خوش قسمت ہیں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کے ناظم صاحب کے ساتھ ملاقات میں دیکھا ہے، یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں علم دین کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی ایک عظیم انسان ہے۔ دین اسلام ہمیں دو قسم کی تعلیمات پیش کرتا ہے، ایک دین اسلام کی تعلیمات ہیں جو حقوق اللہ کے بارے میں، اور حقوق اللہ سے مراد وہ فرائض ہیں جو کہ انسان کو ادا کرنے ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور دوسری تعلیمات جو دین اسلام پیش کرتا ہے وہ یعنی حقوق العباد کے بارے میں، معنی یہ کہ اگر کوئی شخص حقوق اللہ پورا کرے اور حقوق العباد کی طرف توجہ نہ دے، گویا اس نے اسلام پر مکمل عمل نہیں کیا۔ خوش بختی سمجھیے کہ ہم جس دین متین کے پیروکار ہیں اور ماننے والے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ سورہ بقرہ جس کا آج میں درس دینے جا رہا ہوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور دیکھیں کہ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی، الف لام میم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا جو ترجمہ ہے یہ حروف مقطعات کا، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم میں۔ بعض یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، بعض مفسرین یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اپنا معنی اور مفہوم بعض اولیاء کرام پر، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں پر یہ اپنا مفہوم خود واضح کر دیتے ہیں، جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی میں بند جس طریقے سے کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس طریقے سے بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے سامنے یہ حروف مقطعات اپنا مفہوم خود واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان حروف سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آگے چلیے تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہا ہے، فرمایا ذالک الکتاب، یہ ذالکا جو ہے یہ دور کے لیے، یہ مشار الیہ ہے، یہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید تو نزدیک ہے،
تو یہ ذالک کا کہہ کر قرآن مجید فرقان حمید کو کیا مخاطب کیا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ جو اشارہ استعمال کیا گیا ذالک کا، یہ بالکل یہ ذالک کا یہ اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دور ہو، لیکن یہ حصن تو نزدیک ہے، یہ لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ بلند اور دور ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید حصن دور اور رتبے کے اعتبار سے بہت دوری کی وجہ سے اس کو ذالک کے لفظ سے، یعنی ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثلا دنیا کی کوئی کتاب بیٹا آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر بڑے سے بڑا رائٹر بھی اور بڑے سے بڑا مصنف بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ لاسٹ میں پھر بھی لکھ دے گا کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، دنیا کی عام کتابیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب آپ پہلا صفحہ میں اور آپ کھولتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اپنے قاری پر، اپنے پڑھنے والے پر واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیتا ہے کہ مجھے تلاوت کرنے والے، میری تلاوت کی ابتدا کرنے والے، یہ نہ ہو کہ تو یہ نیت اور ارادہ لے کر اس کو سٹڈی نہ کرنا، یہ اس کو نہ پڑھنا کہ میں اس کتاب میں سے غلطیاں نکالوں گا، بلکہ کون کھول کر یہ سن لے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں لا ریب فیہ، کوئی بھی ریب شک کی گنجائش کی نہیں۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے ہم پڑھتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اپنی یہ زندگی سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کہیں یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم اس قرآن مجید فرقان حمید میں معاذ اللہ نعوذ باللہ کو غلطیاں ہم تلاش کریں، نہیں۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہم نے مان لیا کہ اے باری تعالیٰ، اے خالق ارض و سما، تو نے یہ کتاب اپنے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتاری ہے اور ہم مان چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولا یہ کتاب ہے کیا؟ یہ سوال آتا ہے نا بھائی۔ دیکھیں قرآن مجید کو پڑھتے جائیے، قرآن مجید خود ہی ان سوالوں کے جواب دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا سنو، یہ کتاب خدن سراسر ہدایت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سراسر ہدایت ہے۔ پھر سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ مولا کس کے لیے؟ دنیا تو بھری پڑی ہے، اربوں انسان ہیں، اے مالک ارض و سما یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ تو فرمایا ہاں بہت اچھا سوال۔ فرمایا ہاں سن لو، یہ ہدایت فقط ان لوگوں کے لیے ہے للمتقین، جو صاحب تقوی ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ آپ خوش بخت ہو کہ آپ اس مادر علمی کے اندر علم کے موتی چن رہے ہو، اور صبح سویرے جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، آپ دوڑے دوڑے مسجد میں آتے ہو، اس مادر علمی میں آتے ہو، یہاں پر اللہ کا نام لیتے ہو، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر
اس کے فیض سے اپنی جولیاں بھرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ بیٹا میں چند ایک باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے، دیکھیں آپ دین کے طالب علم ہیں اور آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے والدین بہت اچھے ہیں جنہوں نے آپ کو صبح سویرے تیار کر کے آپ کو اس مادر علمی میں بھیجتے ہیں۔ وہ بچہ اچھا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، جس دین اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس ہستی پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ استاد محترم وہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ اپنے استاد محترم کی مکمل طور پر آپ کیا کرو؟ ان کا احترام کرو۔ آپ یہاں سے بازار جاتے ہو، یہ ساتھ بازار ہے بحرین کا، کتنا پیارا بازار ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کتنا صاف ستھرا ہو، بہت زبردست بازار ہے۔ تو کبھی آپ بازار خالی چلے جائیں، جیب میں کچھ نہ ہو تو کوئی دکاندار آپ کو دے گا، کوئی روپیہ پیسہ پاس نہ ہو تو کوئی چیز دے گا، خالی آ جائیں گے کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے کہ وہ مطالبہ کرے گا کہ آپ کے پاس رائج الوقت سکہ نہیں ہے، وہ مطالبہ کرے گا کہ بھئی میں آپ کو چیزیں کیسے دوں، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا وہ دیں گے اور چیزیں لے آئیں گے، یہی بات ہے۔ اب سنو، جب آپ وہ تو دنیا کا شہر ہے، لیکن ایک علم کا شہر ہے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر ماہرین تعلیم فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی مادر علمی کا رخ کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک سکہ ہے، اور وہ سکہ ادب کا سکہ ہے۔ یہاں سے فیضیاب وہی ہوگا، یہاں سے علم کی دولت اسے ملے گی جس کے پاس ادب ہوگا۔ یعنی دو بچے ایسے آئے، ایک بچہ وہ جس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جس مادر علمی میں پڑھ رہا ہے، جس تعلیم میں، کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں کے اساتذہ کا بھی ادب کرتا ہے، وہاں کی جملہ چیزوں کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، دیواروں تک سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ علم کی دولت اپنی جولی بھر کے جائے گا۔ لیکن جو یہاں کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن وہ ادب کے بغیر آ کے بیٹھ گیا، نہ وہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، نہ ناظم صاحب کی بات سنتا ہے، نہ وہ یہاں کی چیزوں کا احترام کرتا ہے۔ احترام سے مراد یہ ہے کہ جب ناظم صاحب یا استاد محترم یہاں سے غائب ہو تو ساری چیزیں توڑ دیتا ہے۔ وہ کبھی تعلیم مکمل نہیں کر سکے، کبھی علم اسے مکمل حاصل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ادب کا سکہ ہی نہیں ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے اپنے استاد محترم کا ادب کرنا ہے، آپ نے دارالعلوم ضیاء القرآن کے ناظم صاحب کا احترام کرنا ہے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنا ہے، اور ہر چیز کا ادب احترام کرنا ہے۔ بیٹا اگر ان میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر آپ، میری سوچ یہ ہے کہ عمل کریں گے، آپ محروم نہیں رہیں گے۔
اس لیے کہ میرے دائیں جانب بائیں جانب جو تشریف فرما اور دیگر آپ کے اساتذہ ہیں وہ انتہائی پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مادر علمی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے اساتذہ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، یہ مادر علمی سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔